جہنم کی گارنٹی بھی ہے. اور اس کے بارے میں جو تاکید قرآن میں ہم دیکھتے ہیں، صرف 3-4 چیزیں یہاں قرآن اور اہل بیت کے اقوال کی بنیاد پر جو ہمیں یاد ہیں، کنکلوژن، ایگزیکٹ الفاظ تو ابھی ذہن میں نہیں آتے ہیں. نمبر 1 یہی نماز کے سلسلے میں کہ نماز کے مقابلے میں صلۃ الرحم کے سلسلے میں جو تاکید قرآن میں ملتی ہے. نمبر 2 کہ قطع الرحم کو گناہان کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے. اور نمبر 3 امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک روایت ملتی ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی خداوند عالم نے آپ کے رزق اور روزی کو کنڈیشنل قرار دیا ہے، مشروط کر دیا ہے آپ کے صلۃ الرحمی سے. اور اسی لیے مولا فرماتے ہیں کبھی کبھی تم دیکھو گے کہ ایسے لوگ ہیں جو فاجر ہیں دنیاوی اعتبار سے، دین کے اتنے پابند نہیں ہیں، لیکن پھر بھی خداوند عالم نے ان کو رزق اور روزی سے نوازا ہے. اور تم جب دیکھو گے تو دیکھو گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ صلۃ الرحمی سے کام لیتے ہیں. اور بہت سے ایسے ملیں گے جو بظاہر بہت ہی دیندار ہیں، لیکن خداوند عالم نے ان کے رزق اور روزی کے سلسلے کو محدود قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ دیندار ضرور ہیں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حق کو وہ ادا نہیں کر رہے. تو خداوند عالم نے کبھی کبھی جو ہے یہ رزق اور روزی کے سلسلے کو مشروط کر دیا ہے صلۃ الرحمی کے سلسلے سے. تو اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے. ہم صرف دین کو نماز اور روزے اور حج میں محدود نہ کریں، بلکہ آپسی جو تعلقات ہیں، خصوصاً مشکل یہ ہے کہ جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو دوسروں کا خیال پہلے آتا ہے، گھر والوں کا خیال بعد میں آتا ہے، اس لیے کہ ہم وہ گرانٹیڈ لیتے ہیں انہیں بھی. اور اسی میں سوچنا چاہیے کہ اسلام نے جو تاکید کی ہے خیرات اور صدقات کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیں ہر جگہ والاقربین اور والدین کا ذکر پہلے آتا ہے، دوسروں کا ذکر بعد میں آتا ہے. تو یہ فیملی ریلیشن شپ اور اس صلۃ الرحمی کے سلسلے کو برقرار رکھنا یہ اسلام کے اہم اجتماعی اصول میں سے ہیں. اور خصوصاً اس میں اگر آپ فوکس کریں فیملی میں والدین کی حیثیت کو، تو آپ دیکھیں گے کہ والدین کے بارے میں خداوند عالم نے جو اہمیت بیان کی ہے قرآن میں غالباً 4 جگہ آیات نازل ہوئی ہیں. جس طرح سے وہی آیت ہم نے جو پہلے پیش کی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ تم سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. یہ ہمارے دین کی اساس ہے، توحید. اور فوراً جو ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. یہ اردو والا احسان نہیں، عربی والا احسان ہے، نیکی کرنا، نیک سلوک کرنا. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو 4 جگہ خداوند عالم نے توحید اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کے مسئلے کو ملا کے پیش کیا ہے. یہ اسی لیے ہے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ توحید جو ہے اساس اسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہے، لیکن خداوند عالم نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس کو فوراً توحید کے فوراً بعد بیان کیا ہے. صلوات علیہ. بلکہ یہ حضرات جو ہم لوگوں کو ہر جگہ مشرک کہتے ہیں، ان سے پوچھیے گا کہ بھئی یہ عبادت خداوندی ایک طرف اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا جو ہے، اس کو بھی تو خداوند عالم نے ایک دوسرے کا شریک ہی قرار دیا ہے. اہمیت کے اعتبار سے یہ شریک ہے. سورہ لقمان میں خداوند عالم اور آگے بڑھتا ہے کہ جہاں والدین کے ساتھ نیک سلوک کا ذکر ہے، آخر میں ہے وَنِشْكُرْ وَنِشْكُرْ لِي، کہ دیکھو میرا شکریہ ادا کرنا. بات اگر وہاں رک جاتی تو آپ کہتے ہیں آپ بہت بڑے موحد ہیں، لیکن وہابی کو وہ نیکسٹ جملہ پڑھنا چاہیے، انشکر لی ولوالدیک. خداوند عالم کا حکم ہے کہ دیکھو میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. کیوں؟ دینے والا وہی ہے،
منبع فیض وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اور شکریہ صرف اس کا ادا ہونا چاہیے۔ لیکن اس آیت میں خداوند عالم نے کہا ہے کہ دیکھو صرف منبع فیض کا شکریہ ادا کرنا کافی نہیں ہے، منبع فیض کے ساتھ واسطہ فیض کا شکریہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ اس لیے کہ خداوند عالم نے جو تمہیں نوازا ہے، بطن مادر سے لے کے باز تک، ہر مرحلے میں جو کچھ تمہیں ملا ہے ڈائریکٹلی تو نہیں ملا ہے، ماں باپ کو خداوند عالم نے وسیلہ قرار دیا ہے، اور جب تم منبع فیض کا شکریہ ادا کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے لازمی ہے کہ واسطہ فیض کا بھی شکریہ ادا کرو۔ صلوات علیہ وسلم۔ اس لیے امیر المومنین نے خط میں جو بہت ہی بہترین خط ہے نہج البلاغہ میں جو مختلف خطوط ہیں، جہاں سید رضی بھی کہتے ہیں وَمِن محاسن کتبی، جو معاویہ کے جواب میں امام نے لکھا ہے، اور وہ بہت انٹرسٹنگ خط ہے، لیٹر نمبر 28، جس میں ایک جملہ ہے جہاں امیر المومنین نے آل محمد اور امت محمد کے فرق کو بیان کیا ہے، اور وہاں امیر المومنین نے انکساری سے کام لیا ہے، اپنی بات نہیں کی ہے، خاندان کے دوسرے افراد کا ذکر کیا ہے اس میں، جہاں مقابلہ ہے آل محمد کا امت محمد کے ساتھ۔ صرف ایک جگہ آ کے امیر المومنین لکھتے ہیں کہ اگر خداوند عالم نے انسان کی مذمت نہ کی ہوتی کہ اپنی تعریف نہ کرے تو ہم بہت کچھ کہتے اپنے بارے میں، لیکن ہم کچھ نہیں کہیں گے اس لیے کہ دنیا جانتی ہے۔ صرف ایک جملہ امیر المومنین نے کہا اور اس میں یہی فرماتے ہیں فَإِنَّ صَنَائِعَ رَبِّنَا وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعَ لَنَا۔ ابن ابی الحدید معتزلی اس کی تفسیر اور تشریح جو کرتا ہے اس جملے کی، اس میں یہ تشریحی ترجمہ ہے اس جملے کا کہ دیکھو خداوند عالم جب نوازتا ہے ہمیں تو ڈائریکٹلی نوازتا ہے، وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعَ لَنَا، لیکن جب لوگوں تک خداوند عالم کے برکات نازل ہوتی ہے تو ہمارے ذریعے پہنچتی ہے۔ آل محمد جو ہے واسطہ فیض الہی ہے پوری کائنات کے لیے، تو ہم جہاں خداوند عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے لیے محمد آل محمد بھی واسطہ فیض الہی ہے۔ صلوات تو ماں باپ بھی درجات کا فرق ہے، لیکن ماں باپ بھی واسطہ فیض الہی ہے، لہذا ان کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو حکم آپ قرآن میں دیکھیں گے، خصوصاً جہاں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یہاں خصوصاً آپ دیکھیں گے روایات میں بھی اور قرآن میں بھی، اگر آپ قرائن کو دیکھیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی ضعیفی کے دور میں ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اف کا بھی عنوان ہے وہ اسی زمانے کے لیے ہے، اس لیے کہ بچپنے میں تو کوئی بات ہی نہیں، یہ ضعیفی کی بات ہو رہی ہے، جیسے سورہ یاسین میں خداوند عالم نے کہا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اس لیے کہ اب جو کردار ہے جو روز ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ پہلے آپ کم سن سے ماں باپ جو ہے آپ کی دیکھ بھال کرتے تھے، اب حالات بدل گئے ہیں، اب وہ ضعیف ہو چکے ہیں اور آپ جو ہے جوان ہو چکے ہیں یا بزرگ ہو چکے ہیں، آپ جو ہے ان کی خدمت کریں۔ اور اس عنوان کو اگر دیکھا جائے، صرف دو مثالیں ہم یہاں پیغام کے طور پہ پیش کرنا چاہیں گے، خصوصاً ان حضرات کے لیے جن کے والدین ابھی بھی باحیات ہیں، اس لیے وہ ہم جو اس موقع سے اب محروم ہو چکے ہیں، ہمارا زمانہ تو ختم ہو گیا، لیکن وہ حضرات جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اس پیغام کو لے کے جائیں۔ ہم یہاں کوئی روایت نہیں پیش کرنا چاہیں گے، بلکہ دو واقعات جو اخیراً اسی زمانے میں ہم نے پڑھے ہیں۔ ایک جو ہے پیغام ہے صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ جہاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے نجف کے ایک تاجر کے سلسلے میں۔
کہ اس کے ایک والد تھے ضعیف